ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ذرا ایمانداری سے بتائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا لیں ایمانداری کے ساتھ۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں صاحب، کوئی تیاری نہیں سننے کو، سب سونے کے لیے تیار ہیں۔ یوسف بھائی تو پھر سلامی پڑھ لیا جائے، کیونکہ سب کے سب نے ہاتھ بلند کر دیے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ اچھا جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں، بس 10 منٹ انشاءاللہ، بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور عزیز القدر حضرت قبلہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا یوسف آرزو بستوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، اور یوں کہہ لیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ پڑھے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ تو وہ محبتوں کا معاملہ ہے، بڑا لمبا سفر ہم نے کیا، بڑی آرزو اور تمنا اور خواہشوں کے ساتھ کی۔ انشاءاللہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی دلچسپی اور بڑے موڈ اور مزاج بنا کر خطاب سنیں گے، مگر جب خطیب ہندوستان قاری نثار جیسا خطیب ہو تو واقعی ان کے بعد مجمع بچتا نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو اور زور خطابت عطا فرمائے، بڑا اچھا ماحول ہے، ایک بہترین مشاعرہ ہو چکا، نعت اور منقبت کا بہترین سلسلہ چل چکا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس 10 منٹ بطور تبرک بطور محبت آپ کے درمیان میں جلوہ فروز ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دراصل آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو محفل، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، یہ شادی خانہ آبادی کے مسرت بابرکت موقع کی مناسبت سے اس محفل کا پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل پاک میں شرکت ہماری قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تشریف پھر کبھی کسی موقع پر اگر اللہ نے زندگی دی تو فرما دوں گا۔ میں صرف مختصراً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کا موقع ہے اور موضوع بھی وہی ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے آیت پڑھی۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو پھر کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور نہ وقت ہے نہ ماحول ہے، نہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کل آپ کو بارات بھی جانی ہے تو تیاری بھی کرنا ہے، لہذا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی ختم کرنا ہے۔ مگر آپ نے شادیاں بہت دیکھی ہیں اور بہت انشاءاللہ دیکھیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ کل ہمارے عزیز القدر دوست بھی صحرا پہنیں گے، انشاءاللہ آپ وہ حسین موقع بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ سنہرا موقع عطا فرمائے کہ وہ نبی پاک کی عظیم سنت عظیمہ کہ جس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں بے شمار وضاحتیں موجود ہیں، یہاں تک ملتا ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات میں بے شمار نکاح ہوتے ہیں اور ہوں گے صبح قیامت تک، مگر اسی کائنات میں ایک ایسی پاکیزہ خاتون ہیں، اللہ اکبر، جن کی عظمت کے ترانے صرف دنیا کے لوگ نہیں کرتے بلکہ ملائکہ بھی جن کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، جن کو دنیا سیدۃ النساء کہتی ہے، فاطمۃ الزہرا کہتی ہے، جو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ بیٹی ہیں۔ کائنات میں بے شمار رشتے ہیں اور بے شمار رشتے ہوں گے، اسی لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نسبت ہوئی تو کائنات نے انہیں ایسا عروج عطا کیا، ایسا مرتبہ دیا کہ سارے عاشقان رسول نے انہیں اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم کو ایک نسبت ہوئی تو عاشقوں کے سر کے تاج بن گئی، مگر اس سیدہ کا مقام کیا ہوگا کہ جس کو اللہ نے ایک نسبت نہیں 3 ایسی نسبتیں عطا کی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ سید بعد اشرف صاحب قبلہ فرماتے ہیں وہ فاطمہ سے نسبت عزیز، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کی والدہ ہیں، یہ ایک نسبت ہے، مگر علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدۃ النساء
فاطمۃ الزہرا جنہیں دنیا عابدہ کہتی ہے، راکعہ کہتی ہے، ساجدہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ 3 ایسی نسبتیں ہیں۔ پہلی ایک عظیم نسبت یہ کہ وہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ وہ نبیوں کے تاجدار کی بیٹی ہیں، وہ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ کہ وہ مولائے کائنات علی مشکل کشا، کائنات کے اولیاء کے جو سردار ہے، علی کی زوجہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کی زوجہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور فرماتے ہیں شعر میں، اور معاملہ صرف یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ حسنین کریمین کہ جن کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں لوگوں، اے جنت کے متلاشیوں، اے جنت تلاشنے والوں، جنت مانگنے والوں، جنت ڈھونڈنے والوں، جنت کہیں اور نہیں، جنت کے مالک و مولا حسنین ہیں۔ واہ واہ واہ، جنت کے تاجدار مالک حسنین ہیں۔ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ لوگوں، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور انہی کی والدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ میں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بس اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہوں میں۔ پیغمبر اسلام ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام ہیں، محمد رسول اللہ کی لخت جگر، کائنات میں ہم غلاموں کی، میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم، سیدہ کی نظریں عنایت اگر اس پاکیزہ رشتے پہ پڑ جائے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ الحمدللہ میں ہندوستان ہی نہیں، قاری نثار صاحب ماشاءاللہ بتا رہے تھے 9 صوبے میں چلے گئی ہے، یہ صدقہ ہے بزرگوں سے محبت اور عقیدت کا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، ابھی تو 9 صوبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پورا ہندوستان کا ایک صوبہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ بس بزرگوں کا فیضان اسی طرح اپنے سر پر ان کی عنایتوں اور ان کی نوازشات اللہ والوں کی، ہماری تو قسم خدا کی ان کی قدموں کی خاک بھی ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام کے پاس فاطمۃ الزہرا کے رشتے اور بھی آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بھی روایت ملتی ہے، عمر فاروق کے تعلق سے بھی روایت ملتی ہے۔ نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، اور بعض اوقات یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ سیدہ کے رشتے کا انتخاب اللہ خود فرمانے والا ہے۔ تاریخ کا وہ سنہرا باب دیکھیں، محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، اللہ اکبر، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں، آپ جلوہ فروز ہیں، اچانک رسول ہاشمی نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیہ السلام، آقا اللہ تعالیٰ پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا کی زبان کے الفاظ ہیں، نبی نے پوچھا جبریل معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ زوجا علی بفاطمہ، اے محمد عربی، اے امام الانبیاء، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا کی شادی علی مرتضیٰ سے طے فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے مرج البحرین یلتقیان، یعنی 2 مرتبہ ملن ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی شادی 2 بار ہوئی ہے۔ ایک بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی شادی مولا علی سے قبول فرما لی اور طے فرما دی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں
اے جبریل سیدہ کی شادی ہوئی کہاں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روایت میں ہے چوتھے آسمان پر، ایک روایت میں ہے ساتویں آسمان پر۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نکاح ہوا تھا تو سیدہ کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ سیدہ کا ولی کون بنا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کا خطبہ جبریل نے دیا ہے اور سیدہ کا ولی خود رب کائنات بنا۔ سبحان اللہ واہ واہ واہ، خود رب کائنات سیدہ کا ولی بنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس نکاح میں کس نے شرکت کی؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں ملائکہ کی تعداد کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں 40,000 چوٹی کے فرشتے اس سیدۃ النساء کی پاکیزہ شادی جو عرش پر ہوئی اس میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ ملائکہ میں گریڈ ہے، ان میں کیٹیگریز ہیں، پوزیشن ہیں، مراتب ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چوٹی کے 40,000 فرشتے اس شادی میں آئے، انوائٹ کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام نے تاریخ کا وہ سنہرا باب دیکھیں، حضور نے جب یہ بات سنی آقا نے علی مرتضیٰ کے ساتھ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کر دیا۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہوں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب دلہن تیار ہوتی ہے تو دلہن کا لباس بہترین ہوتا ہے، عمدہ لباس پہنایا جاتا ہے، اس لیے کہ آج جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دلہن کو دیکھنے والے ہیں، دولہے کو دیکھنے والے ہیں، لباس کا اچھا انتظام کرتے ہیں۔ باپ غریب ہو مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں اچھا سا اچھا انتظام کروں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جن کی نہیں ہوتی ذرا وہ بھی بولیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے خوف سے نہیں لوگوں کے خوف سے بولیے، ورنہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ باپ بڑا کنجوس ہے، بڑی بخیلی سے کام لے رہا ہے، ایمانداری سے خیر بیان کیا کریں۔ اب یہ ہوا کہ سیدہ کو لباس کیسا پہنایا جائے، اس لیے کہ رسول ہاشمی تو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے تاجدار ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کائنات کی ساری اشیاء حضور کے قبض و اختیار میں ہے۔ آقا جسے چاہتے تھے، جسے چاہتے ہیں اور جسے جتنا چاہے عطا کر دے، مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں قاسم نعمت بنایا ہے، جسے جو چاہے جتنا چاہے عطا فرما۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ حضرات محترم، اب بظاہر حضور کے پاس ایسے اسباب نہیں تھے کہ حضور عمدہ لباس کا انتظام کرتے، مگر حضور امام الانبیاء ہے، انتظام اللہ فرمانے والا ہے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ کے لباس کی آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے سیدہ کے شادی عروسی جوڑے کا انتظام فرمایا ہے، اور وہ جوڑا اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدہ نے جو جوڑا پہنا تھا، اگر اس جوڑے کا ایک تار نکال کر اس کی قیمت ساری دنیا کے لوگ ادا کرے تو ادا نہ کر پائیں۔ اتنے قیمتی لباس میں محمد رسول اللہ نے، کائنات کے تاجدار نے اپنی بیٹی کو ودا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ شادی اور یہ جو نیک کام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اس عظیم سنت پر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وما بتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔